جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا گیا سکا. یہ دیکھیں کلر ٹون ٹھیک کر لو ہو جائے گی. یہ اب چل رہے ہیں صرف 5-10 منٹ کے بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وقوينا وحفينا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا صلاۃ علی آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، زباں پہ لا. در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے. کسی اور در پہ صدا نہ دے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل،
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد تکریم اور صد تعظیم جملہ سادات کرام، بالخصوص رونق مسند صدارت حضرت قبلہ پیر سید باغ علی شاہ صاحب، اور آپ جن کے کلام سے معزوز ہو رہے تھے اور اپنے دلوں کی بنجر زمین کو ہم سب سیراب کر رہے تھے، حضور قبلہ خادم شریعت، رہنمائے طریقت، محافظ ناموس رسالت اور تگڑے اور دلیر سید قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری، زیدہ جلالہ وزیدہ شرفہ وزیدہ فیضہ، سٹیج پر دیگر سادات کرام، مجمع میں جو سادات کرام بیٹھے ہیں، محفل شریف کی انتظامیہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین اور وابستگان، میں کسرائی کی کہیں نہیں آتی، بس اب برداشت کریں تھوڑی دیر آپ۔ تو ہمارے ایک گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، اس مثال پر تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے نا جی، کوئی سال ڈیڑھ سال دے اندر کوئی ٹریکٹر ٹرالیاں مربے شربے اپنے آ جاون تے لوگ دے بارے چ کہندے کہ اج کل دی گڈی چڑھی ہے، جی یا پھر یہ جملہ کہندے اگر اے نہ کون تے اے کہندے کہ اج کل دیاں پنجے کیوں چن۔ اچھا، یا پھر ایک تیسرا جملہ بھی کہندے رب بڑا مہربان ہو گیا ہے، فون کردا ہے بندے چھٹ جاندے، فون کردا ہے بندے پھڑے جاندے۔ ایک چوتھا جملہ بھی کہندے وہ ذرا ڈاڈا ہے، کہندے اج کل دی رسی ڈھلی ہوئی ہے۔ اے اس بندے دے بارے چ گل ہوندی ہے جڑا جلدی جلدی امیر ہو جائے اور اس کے ہاتھ لمبے ہوں، قانون تک پہنچتے ہوں، لیکن صوفیاء کا بات کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ اور صوفی سے مراد واٹ از دا ڈیفینیشن آف صوفی؟ ہمارے ہاں صوفی اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں بالکل اس طرح کر کے بیٹھا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ جے انہیں ہاتھ چک لے تے آسمان ڈگ جانا ہے، اور سارا دن ٹک 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 تسبیح اس نے پلاسٹک والی رکھی ہے، اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے بندوں کو کہتا ہے آج میں 4000 وری دروشی پڑھے ہے، ان کو گن کر بتاتا ہے جن کے صدقے سے ہمارے چہرے بچے، ان کا نام لیتا ہے، گن گن کر نام لیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے اتنا پڑھ لیا۔ فیلسوف مشرق فرماتے ہیں چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خلوت کے رفقا ہیں وہ کہتے ہیں استاد صاحب جب درود پڑھتے تھے استاذوں کے وجود سے خوشبو آتی تھی، ہم تو لگا کر پڑھتے ہیں، استاذ پڑھتے تھے تو خوشبو آتی تھی۔ اچھا، تو ہمارے ہاں یہ فاروق اعظم مسجد میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، بالکل اس کو اپنی زبان میں کہیں ککڑ بن کے بیٹھا سی، تو آپ نے وہ دی کانڈ دے اندر درہ مارے، وہ دا سار روک گیا، انہیں انج کی طرح سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، تے آپ نے فرمایا اماتک اللہ، اللہ تینوں موت دوے تو مردہ کیوں نہیں؟ انج بیٹھ کے کی کر رہے انہیں کہ میں کوئی فقیری کر رہا ہوں، وظائف کر رہا ہوں۔ فرمایا فقیری گوڑیں سر دین دے نال نہیں آندی ہے تے میدان لان نہ لگا، تو میدان لگانے سے۔ تو صوفی سے مراد ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں، صوفیزم کا تہس نہس کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک یوسی کے اندر اگر 10 مسجدیں تو 8 امام لبیک کے خلاف ہے، ایویں ہی کوئی وجہ کوئی بھی نہیں، بغیر وجہ تو ہی کہتے ہیں لبیک علیہ نے وقت پایا، پھر وہ چونکہ امام نے پورے معاشرے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فیڈ ان کو ٹیکے لگاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے نہیں ٹرنا ہے، بالوں دی جماعت ہے، نکے نکے بچے نے۔ میں نے کہا قبلہ آپ تاریخ پڑھ لیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تاریخ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں کیا تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل نو لمیاں پان والے بھی 2 بچے ہی سن، اور
اس کے تو دو پہلو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے. ایک کا کنارہ حضرت امیر المجاہدین کے ہاتھ میں ہے, دوسرا جناب رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے کہ سخت ہیں یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں, سخت ڈاڈے بڑے ہیں. وہ لوگ پوچھتے ہیں ڈاڈے کیوں ہیں, میں کہا جدوں تو حضور دا عاشق بن جائے گا تو بھی ڈاڈا ہو جائے گا. وہ ڈاڈے اس لیے کہ یہ حضور سے محبت کرتے ہیں, اور پھر چونکہ چنانکہ والی محبت نہیں کرتے, اگر مگر ادھر ادھر والی باتیں نہیں کرتے, کہ محبت بالکل سیدھی سادھی. اور ایسا اللہ نے ان کو ایک ایسا شرف دیا ہوا ہے کہ یہ دور سے نظر آ رہے ہو نا تو وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ تیار ہو جاؤ بھائی لبیک والے آ رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں, میں اس بات پر حیران ہوں, یعنی باہر بہت زیادہ دھند ہے, اور جڑا سنگی مینو لے کے گونگا سی, اور گونگا ہو کے نعرے لا رہے. وہ لفظ لبیک بھی پورا نہیں کہہ سکتا, لفظ لبیک وہ پورا نہیں کہہ سکتا, وہ گونگا ہے مگر وہ. اور ایک تو نا ایسے, وہ ایسے کر کے نعرے, موڑ سے ایسے کر کے نعرے. یہ کیا ہو گیا جناب, پنڈ تھان دے اندر جناب تسی تھے رات نو جناب منگل دے اندر جنگل لایا تے جنگل دے اندر منگل لایا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا جواب بھی حضرت فیلسوف مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے دیا. آپ فرماتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی, اور جلال عشق و مستی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی حرف راضی. فرما قیامت تک جڑا بندہ تانوں حضور دی محبت دے اندر پھڑکدا ہویا نظر آئے, سمجھ لینا اینو مولا علی دا فیض نصیب ہویا. تو صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو زمانے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے. میں ایک صوفی دا نام لین لگیا, اگر تانوں میری گل نہیں سمجھ آئے گی میں آگے تقریر نہیں کراں. صوفی اگر, اور اس کے نام پر اگر آپ کے دل نہ مچلے پھر بھی تقریر نہیں کرنا, تو خالی میں نام لوں گا, اب اس کی کوئی بات نہیں سنانے لگا, صرف میں نے نام لینا ہے. ایک صوفی کا نام ہے پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ آپ ان بچوں کو بھی دیکھ لیں, ہم لاہور سے صرف 3 سنگی آئے, یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے, کاش کہ میرے بچے ایسے ہوتے. آپ ان کو دیکھ لیں, اور یہ بظاہر سجادہ نشین بھی نہیں لگ رہے, بظاہر یہ انہوں نے قرآن کو بھی زبان, اور مزے کی بات ہے میری بات بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن جب لبیک کی بات آئی تو یہ بچے کھڑے ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے فرض نہیں ہے کہ آپ نے درس نظامی کی ہو, 4 دن بابے کی تصویر دیکھ لے تو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ آئے. تقریر اگلے, تقریر تو آگے کی بات ہے, تصویر ویکھ لو جناب. رات نو 3 بجے بھی ویکھو گے نا تو بابے کا ابرو ایسے کھڑا ہو کر آپ کو بتائے گا نہیں 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 نہیں, یہ رسول اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں. صوفی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو ایک کتنی سخت تقریر آپ نے ہضم کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب ظاہر ہے کوئی شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیسی دودھ ہضم نہیں ہوتا, تسی دیہاتی لوگ ہو تو سخت تقریر ہضم ہو گئی ہے. پیر صاحب کو بھی انہوں نے کہا کیڑے پاسے ٹر پہ ہو جناب, زمانہ تہاڈا مخالف ہو گیا, چھڈو تسی, نظرانہ آ رہا ہے دین کا, آپ گھر بیٹھ کر کام کریں. تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ایسی بے غیرت فقیری میں نہیں کرتا. آپ نے فرمایا, اور لفظ ہے آپ کی کتاب میں فرمایا ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی عزت پر بات ہو جائے اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے. اور میں یہاں پر یہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے, صوفیاء کہتے ہیں جب رب کسی پر مہربان ہو جائے نا, پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ ٹرالیاں مربے اور قلے دیتا ہے, نہ فرما رب جدوں کسی تے مہربان ہو جائے انہوں اپنے حبیب دا عشق عطا فرما چھڑا. اور جن کی باتیں یہ آپ کو سنا رہے ہیں, جن کی باتیں بابا جی سنا گئے, وہ تو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. یہاں تو جناب 4 دن کوئی مدرسہ پڑھ لیتا ہے, دوسرے مکتبہ فکر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر سلام نہیں پڑھنا, آپ نے انگوٹھے نہیں چومنے. تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی ایسی تواڈے کو نہ پوچھ کے حضور دے نال پیار کرنا ہے.
صحابہ تو حالت نماز میں، بخاری شریف گاڑی میں موجود ہے، جڑا سنگی مرضی ویکھنا چاہتا ہے ویکھ سکتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت خباب سے پوچھا گیا جناب یہ بتائیں اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، حضور جدوں پیشی دی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن اودے وچ بھی حضور قرآن پڑھتے سن؟ تے صحابہ نے کہا ہاں ہاں پڑھتے تھے. تے پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر قرآن اونچی آواز نال تے نہیں پڑھیا جاندا، یہ سری نمازیں ہوندیاں، ہولے ہولے پڑھ دین نال والے نوں آواز نہ آئے. ان کا جی پڑھتے تھے. کہا بھی ای شیء کنتم تعرفون یا بما کنتم تعرفون ذالک، تانوں کیویں پتہ چل جاندا سی کہ حضور پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آگے سے صحابی نے یہ جواب نہیں دیا جی ٹھیک ہے جی بس آپ کو کیا لگے. ان کا جی ہاں ہمیں پتہ چلتا تھا. وہ کہنے لگے کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ سنو مسلمانوں، بابا جی آپ کو اس ذات کے پیچھے چلا کر گئے جس رستے پر چلنے سے بندہ کبھی شرم محسوس کر سکتا ہی نہیں. اور اے جڑا بابا جی کہندے انے واہ ایک حدیث تو ثابت ہے. صحابی کہنے لگے ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرما باستراب لحیتی ہی، حضور کی داڑھی شریف حرکت کرتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. توجہ. اچھا اے تے گل میں بھی ذرا جذبات وچ کر چھڈی، تسی بھی سن چھڈی، لیکن ہن اینو چت کے سمجھو کہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر کیویں پتہ چل جاندا سی؟ کیونکہ امام تے 2.5 فٹ اگے ہوندا ہے، تقریباً ایک صف امام اگے ہوندا ہے، مقتدی ایک صف پیچھے کھلوتا ہوندا ہے. تے ساڈیاں نمازاں تے ہے نہیں کہ نماز پڑھ دے ادھر بھی ویکھ لیا ادھر بھی ویکھ لیا اور پورا بہاولپور بھی گھوم آئے اور پھر سلام پھیرنے لگے تو پتہ چلا ہم تو لودھرا میں بیٹھے. ہماری نمازیں تو ایسے ہی ہیں، وہ تو صحابہ کی نماز ہے. ان سے پوچھا گیا جی آپ کیسے دیکھتے تھے حضور کی داڑھی شریف کو؟ لکھا سلام امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے حدیث شریف دی شرح کر دے لکھیا، فرمایا لأنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ، فرمایا صحابہ حالت نماز میں ایک قدم آگے ہو کر حضور کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے. مولوی صاحب کو درد کلانج ہونا شروع ہو گیا. میں کیا کی مسئلہ؟ کہنے لگے نماز ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے شرط ہے کہ استقبال قبلہ ہو، تو جب استقبال قبلہ نہ رہا تو نماز تو ٹوٹ گئی. میں کیا تیری نماز تے نہیں ہے، اے صدیق اکبر دی نماز ہے، یہ تے مولا علی دی نماز ہے. تیری نماز ہوئے تے ٹوٹ سکتی ہے نا، یہ تے رسول اللہ دے غلامہ دی نماز ہے. وہ کہنے لگے نہیں شرط تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو. میں نے کہا شرط بچی ہوئی ہے، پہلے قبلے کی طرف چہرہ ہوتا تھا، نماز میں قبلے کے کعبے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. صوفیاء فرماتے رب جب کسی پر مہربان، اس لیے یہ ہمارے ہاں نا بڑی بڑی لوگ عمارتیں بناتے ہیں، پھر لوگوں کو آگ میں دیکھے اور لوگ ایسے دیکھتے تو ٹوپی پیچھے آ جاتی ہے، کہتے اتنا اونچا گھر بنایا. انہاں چیزاں دے اوتے فخر نہیں کریدا. امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور کی جو چھت مبارک ہے وہ کتنی اونچی تھی؟ وہ فرمانے لگی ہم کھڑی ہو کر ایسے ہاتھ لگاتی تھی تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا. ان کا جی پھر فخر کس پر کرنا ہے؟ فرمایا ایک کوئی کائنات دے اندر گل لے جدے تے تسی فخر کر سکتے ہو. کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا. سونیا شکر ہے تیرا تو کسی نو پیسے دیتے، زر دیتا، دولت دیتی، سانو اپنے حبیب دا انے وا عشق عطا فرما. اور کس بات پر فخر؟ ہولی ہولی نعرہ لاؤ کدھر 15 والے نہ آ جائیں. ہولی 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 زور نہ نہیں لائی جائے، آہستہ آہستہ. نہیں آہستہ، اونچی آواز سے نہیں لگاتے، مر جاتے ہوتے. اور آہستہ آہستہ، کون کا آہستہ آہستہ، اونچی آواز میں کوئی لے جائے گا پکڑ کے. توجہ. چلو اچھا جی، جڑا تے شریعت دا مسئلہ ہے نا جی، وضو دے 4 فرض ہیں تے چوتھا فرض ہے پیر دھونا. لیکن جدے پیر ہی نہ ہون اودے واسطے تے 3 فرض ہیں. تے جڑا ہاتھ لے کے ہی نہیں آیا گھروں او تے نہ بھی چکے تے گل بن جائے گی.
تے جڑا ہاتھوں دے سمیت آیا انہوں تے چکنے پہنن پھر ہر حال ہی چکنے پہنن تے چکے خالی نعرہ نہیں لانا ویسے ویکھو ہاتھ چکو ایک باری اچھا سارے لے کے آئے پھر ساڈا امتحان لے رہے ہو لاؤ نعرہ لبیک ایسے بلے بلے یا رسول اللہ تسی لاؤ لبیک بس بس واہ واہ بلے بلے سبحان اللہ اے سچی گل ہے اے سچی گل ہے تسی ساڈا امتحان لے رہے ہو سنو نا پھر بابا جی نے فرمایا این این دے شیر کسی کول تے لیا کے وکھائے 1.5 مہینے شاہ صاحب فرمانا 1.5 مہینے دے اندر جڑا بندہ پنڈی نہ پہنچ سکے میں پچھلے ہفتے میں پنڈی تھا 6 روڈ سے گزر رہا تھا سڑک رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہتے یوتھ یہ غلاظت کر کے گئے غلاظت کر کے گئے اور میں تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں جب وہیل چیئر والا یہاں سے گزرا کرتا مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے تہاڈا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہاں توجہ 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 اے اچھا اس واسطے ڈرنا نہیں کسی کو کھل ڈول کے گل کریا کرو پتہ تے چلے جناب دھوں تے نکلے کسی دا اے بھی یاد آن گے نے بعد وچ کہ او کدھر گیا جی جڑا ڈاڈیاں گلاں کردا سی اے بھی یاد آن ہن تسی عجیب لوگ ہو کہندے ہو جس بندے نو دانے نکل جاون کا نال کہندے ہو اینو نیم پلاؤ تے نال کہندے ہو نیم دے اندر چینی بھی پاؤ اے تے عجیب گل ہوئی حق بات تو پھر کڑوی تو ہوتی ہے اے بھی وکری گل ہے کہ تسی ڈاکٹر کولو جا کے ٹیکا بھی لواؤ تے نال آئی بھی نہ کرو آئی تے ہونی نہ جدوں لبیک لے انجیکشن لان گے آئی تے ہونی نہ خوش ہو کے رہا کرو ڈرے وہ جناب دوسریاں دیاں مسیتاں چ عبادت گاہ میں جاؤ انہوں نے اگے لکھیا ہوندا ہے وہ قبر میں نیولے ہوں گے تمبی چوک پروگرام طارق جمیل کی پارٹی جڑا حکمرانوں دے سامنے ٹوپی لا کے تے بیٹھ کے ہاتھ چک کے دعا مانگدا ہے نواستے تے مقابلہ کرتے اس کے ساتھ جو 6 مہینے اندر رہ کر آئے اور اس کے بعد جب بس سے باہر نکل رہا ہو امامہ پیچھے ہو اور دونوں ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگی ہو اور لبوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی ہو اور زبان حال سے کہہ رہا ہو شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں کیا پتی کا شوربہ باقی ساری جماعتیں مل جائیں اے ساڈا جڑا منڈا تھے نعرہ لا رہا سی ایدا مقابلہ نہیں کر سکتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کم از کم اتنے زور نال کہو کم از کم اتنا زور تہاڈا ہونا چاہیے کہ مرزائیاں دیاں جڑیاں ماواں قبراں دے اندر نا جس ٹائم انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے انہاں دے پیچھے اوتے مزید پھٹن کون کی ہو گیا کہنا پنڈ دے اندر نبی پاک دے غلام آ گئے نے تاجدار ختم نبوت جتنے بندے مرے چپ ہو کے مرے بولن نال کوئی بھی نہیں مریا اور توجہ سبحان اللہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے اوپر کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے میں نے کہا تم روحانیت کے لیے تسبیحیں پڑھتے ہو اور یہ جن کے لیے نعرے لگاتے ہیں وہ خود ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا ازل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل دھند بھی ہوئے رات دے 11 بجے ہون اور کسی کو بریانی کے لیے نہ بلایا جائے لنگر کے لیے نہ بلایا جائے اور کوئی وہاں پر پیکج نہ دیا جائے سڑک نالی دا مسئلہ نہ ہوئے
پھر بھی قیامت تک اگر انج دا کوئی نعرہ لائے گا تو صرف نبی پاک دے غلام لا سکتے ہیں، کوئی جوتھیا نہیں لگا سکتا کبھی بھی ایسا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، ہم ساؤنڈ والے نعرے مانتے ہیں، لیکن اصل بات کیا، لبیک والے 33 نمبر لیتے نہیں، یہ تو 100/100 نمبر لینے والے ہیں۔ زندہ باد زور نال کہو، تاجدار ختم نبوت۔ اور حکومت سن لے، کہتے ہیں وہ مرزائیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ عالم کفر کی ایجنسیاں ان کی پشت پر کھڑی ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارے پیچھے عالم کفر کی ایجنسیاں کھڑی ہیں تو ہم وہ غلامان مصطفیٰ ہیں کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ والے صحابہ کھڑے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بات تو تیرا جان نثار، یہ رضوی تیرا جان نثار، رضوی تیرا جان نثار، رضوی تیرا جان نثار۔ چلے یہی مقبولیت کا وقت ہے جی، تو یا الہی دیتے رہے، یا الہی دیتے رہے ناموس رسالت پہ پہرا صدا ہم، یا الہی دیتے رہے صدا ناموس رسالت پہ پہرا ہم، خادم حسین قطب عالم نائب غوث و رضا کے واسطے۔ اے تھے جناب، قیامت والے دن اس نعرے دے اندر بھی تھوڑی جی ترمیم ہو جائے گی۔ قیامت والے دن بھی پرچیاں نکل رہی ہوں گے نا، ایک پاسے تے گھوڑے دی لت تول رہی ہوئے گی، بخاری شریف دی حدیث نمبر 2853 دے مطابق جڑا گھوڑا میدان جہاد جا رہا سی تے جانے جانے نکا موتر تے نال لد کر چھڈی، قیامت والے دن وریجہ وروسو وبولہ، اس کا چارہ، اس کی لید اور اس کا پیشاب ایسے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ کہتے ہیں بخاری سے لاؤ، میں کیا بخاری کہہ رہے ہیں 2853، اور بخاری بھی وہی ہے جو مرزا جیلمی نے آگے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بک بک بکارے کرتے ہیں، ٹر 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 کرتے ہیں، تو اسی سے ہم حدیث پیش کر رہے ہیں جہاں پر قیامت والے دن گھوڑے کی لد تل رہی ہوئے گی، دوسرے پاسے لبیک والے دیا پرچیاں تل رہی ہوں گی، اور پھر بابا جی کی وہیل چیئر بھی ادھر ہوگی، اور پھر بابا جی کی وہیل چیئر کی طرف دیکھ کر لوگ کہیں گے قیامت والے دن بھی بابا جی دی، کیا بات ہے۔ اور یہ اچھا توجہ، یعنی یہ اننے واہ پیار جی، اور ایسی پاسے بابا جی ٹور کے گئے تو اس تو بعد بابا جی دے شہزادے ٹور رہے تھے، بابا جی دی تحریک دے ذمہ داران ٹور رہے، اور شاہ صاحب نے تو بڑی ڈاڑیاں گلیں کیتیاں، اس گل دے اندر ایک کو پلستر دیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں سن۔ اچھا قوم بھی ویکھو، اسی تو جدھر جانے سارے نوں زیادہ، پہلے اسی کسی بھی محفل چاندے سن جاندے سن، سانوں ٹینشن کوئی نہیں سی ہوندی، ہن جانے گھڑی دا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، گھڑی کا خیال رکھ۔ اور قوم کیسی ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، جڑی چیز سی سنبھالن والی اونوں ویچ چھڈیا، تے جڑی چیز سی سٹن والی پلستر اس کو کہتے میوزیم میں رکھنا۔ اور مزہ دیکھو، سجی لاتے لگی تے کھبی تے پلستر، تے کھبی تے لگی تے سجی تے پلستر، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یوتھیوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، جنہاں دے پیچھے اسی تانوں لا رہے ہیں، تانوں شرم نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں شرم آئے گی، تسی سینہ چوڑا کر کے کہو گے ہاں اسی لبیک ہیں۔ ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جیل میں جب پتا چلا کہ تاریخ کو کل عدم کر دیا گیا ہے، اور کل عدم کا کون کہہ رہا تھا، جدے کو اپنا ناڑا نہیں بنیا جاندہ، ٹلی جڑا ناڑا نہیں بن سکتا وہ کہتا ہے جی میں نے لبیک والوں کو مٹا دینا، تیرا دادا بھی نہیں مٹا سکتا۔ اور پھر بکوارے ہیں جی خادم حسین رضوی ایجنسیز کے بندے، میں کیا پیسے ساڑھے کو لائے، ایک اور تیار کر کے دے چھڑ، تو کہتے ہیں ایک شیر ایتھے نال کھلوتا ہے، جب پتا چلا جی تاریخ کل عدم ہو گئی ہے تو انہیں اوتھے بھی ہاتھ چکے کہوے، انہیں کہ آج بھی اسی پھر سعد حسین رضوی دے نال کھڑے ہیں، محبت تو اس کو کہتے ہیں، حضور دے نال نے واہ پیار کرنا ہے جی، پوچھ کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تے ووٹ جڑا ہے نا جی، وہ
کینو دینا ہے؟ انتخابی نشان کیا ہے؟ اچھا توجہ، میں اکاڑا شریف تھا 2-3 دن پہلے، تو ایک سلام کر رہا تھا سب سے، تو ایک بڑے سخت ہاتھوں والا بندہ ملا. میں کہ مزدور آدمی، مزدوراں دے ہاتھ سخت ہوندے، اودے نال ملیا تو میں کہ یار ووٹ سانو دے دے. کہن لگیا 75 ووٹ ہیں میرے خاندان دے. میں گن کے تحریک لبیک نو دے چکا. 75 ووٹ ہے، غریب آدمی ریڑی لاندا ہے. 75 ووٹ. تے تسی دسو جی، اچھی اچھی نیتیں کریں جی، ووٹ کس کے لیے جی؟ نعرہ تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے. کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ٹینڈے ان کی ٹینڈ ابھی مزید کرنی ہے لبیک والوں نے انشاءاللہ. کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. میں نے کہا ووٹ کی عزت یہ ہے کہ اس کو نظام مصطفیٰ پہ قربان کر دو. بس نظام مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کرین کو ووٹ دینا ہے. محنت کر، اور محنت بھی کرنی ہے، اور محنت اس طرح کرنی ہے کہ نہ میں نے اپنے امیر صاحب کو دکھانا ہے، نہ اپنے امیر صاحب کو. حضور کے لیے ہم نے محنت، اور حضور دیکھ رہے ہیں. آپ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ زمین کے اندر بھی بیٹھ کر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، نیچے اوپر نہیں، نیچے بھی بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، اللہ دنیا میں اس کو مشہور کر دے گا. بابا جی نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اور بابا جی پوری دنیا میں آ گیا، چھا گیا، ٹھا کر کے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے، سادات کرام کی برکت سے، پھر آپ کا تو پروگرام آج بغداشی میں بھی دیکھا جا رہا ہے. سید سعید شاہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کے لیے قبول فرمائے. مالک اپنی گنتی میں رکھے، جیئیں حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اور ان کی نسلوں کو لبیک میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاقتلوا